الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام، بزرگان محترم، حق تعالیٰ جل شانہ نے میری اور آپ کی دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامران بنانے کے لیے اور بہترین سے بہترین بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً حق تعالیٰ ایسے موقع ہمیں عنایت فرماتا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر دنیا کی رنگریلی اور دنیا کی نقش و نگار والی چیزوں کو دیکھ کر اور دنیا کی یہ آسائش و آرام اور راحت کی چیزوں کو دیکھ کر انسان اپنے خدا کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ تو حق تعالیٰ دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسے موقع اور ایسے حادثات اور ایسے واقعات رونما کرتا ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا کر اپنی ایک بہترین زندگی بنانے والے بن جائیں۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو میری مان کر گزارے اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی وہ کامیابی حاصل کرے۔ اسی لیے حق تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمیں ایسے موقع دیتا ہے۔ جس ماحول سے اور جس مبارک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم نے اپنے رب کو اس دنیا کے اندر اس زمین اور آسمان کی چھت کے نیچے رہ کر ہم نے حق تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں استعمال کی ہے اور کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے خالق اور مالک کو، اپنے محسن اعظم کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے حق تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ واپس میری چوکھٹ پر آ جائے، میرے در پر آ جائے اور میری مان کا زندگی گزارے اور مجھے منانے کے لیے آ جائے اور میری چوکھٹ پر آ کر اپنی ایک گناہ والی زندگی سے پاک اور صاف ہو کر ایک بہترین اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے پر آ جائے۔ اسی لیے حق تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے موقع ہمیں دیتا ہے۔ آج کے اس موجودہ حالات میں اور اس موجودہ دور میں ہم مسلمان بالکل نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں، ہمیں دنیا کی اور دنیا کی طاقت پر ہمیں غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا رب ایسا عظیم الشان قدرت والا ہے، ایسا طاقت والا ہے۔ ہم اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے، ایک نئی زندگی بنانے کے لیے اور اپنی ایک گناہ والی زندگی سے پاک اور صاف ہو کر ایک بہترین زندگی بنانے کے لیے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک نوجوان آدمی ایسا تھا کہ جس نے اپنی جوانی کی پوری صلاحیت اور پوری جوانی کی ساری طاقتیں اس نے گناہوں کے کام میں گزار دی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے زنا اور بدکاری کے اندر، شراب نوشی کے اندر اپنی زندگی کی اور اپنی جوانی کی طاقت کو کھپا دیا اور اس نے خرچ کر دیا۔ اب یہ موت کے آگوش میں جانے کی تیاری میں ہے، ایک آخری اسٹیج
اسٹیج پر ہے، اس کی ماں اس اپنے نوجوان بیٹے کو سمجھاتی رہی اور اپنے بیٹے کو یہ کہتی رہی کہ میرے لخت جگر اور میرے نوجوان یہ بیٹے، تو اپنے رب کو منا لے، اپنے زمانے کے اندر زمانے کا ایک بہت بڑا ولی ہے، تو اس کے پاس چلا جا، وہ تجھے کوئی طریقہ بتائیں گے، کوئی راستہ تجھے بتائیں گے، جا وہ تجھے کوئی راستہ بتائے تاکہ تو روٹھے ہوئے رب کو منا لے۔ لیکن وہ تیار نہیں ہوا اور وہ اسی حالت میں زندگی گزارتا رہا، آخری اسٹیج پر آ گیا اور آخری مرحلے پر ہے۔ اس نے جب اس کے بدن کے سارے اعضاء گناہ کرنے سے وہ رک گئے اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں ختم ہو گئے، اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں تو زمانے کے اس ولی کی اور زمانے کے خدا کے اس بندے کی جس کا تذکیہ تو میرے سامنے کرتی تھی، جا کر اس ولی سے یہ کہہ دے کہ میرے لیے کوئی راستہ بتا دے۔ وہ ماں اپنے ہاتھوں میں لکڑی پکڑتی ہوئی اور لڑکھڑاتی ہوئی، اس کے اندر زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، حسن بصری کے گھر پر گئی اور جا کر کہا کہ میرا بیٹا آخری مرحلے پر ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ ماں نا امید ہو گئی، لیکن میرے بھائی وہ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ ماں واپس آئی اور اپنے بیٹے سے کہا، تو کیسا بدقسمت انسان ہے کہ زمانے کا بہت بڑا ولی اور اللہ کا نیک بندہ تیرے لیے آنے سے انکار کرتا ہے، آخر تو کتنا بدقسمت ہوگا۔ لیکن وہ نوجوان اپنے بستر کے اوپر لیتے ہوئے آسمان کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھاتا ہے، دل میں خدا سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ توبہ اپنے دل کے اندر سے گہرائیوں سے کر رہا ہے، اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی اور جیسے ہی روح نکلی، ماں نے اپنے دوپٹے کو اپنے سر سے اتار کر اس کے اوپر اس کے بدن پر ڈال دیا اور واپس لکڑی کے سہارے پر لڑکھڑاتی ہوئی حسن بصری کے گھر پر گئی اور جا کر کہا، میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن میرے بیٹے نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے تو وصیت کی ہے کہ اے میری ماں، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح پرواز کر جائے تو میری ماں دو کام کرنا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ میرے آپ کے دوپٹے کے ذریعے سے میرے گلے کے اندر پھندا ڈالنا اور میری نعش کو پورے محلے کے اندر گھسیٹنا، تاکہ میرے نوجوان دوستوں کو معلوم ہو جائے کہ جو زنا کا عادی ہوتا ہے، جو شراب نوشی کا عادی ہوتا ہے، جو بدکاری کا عادی ہوتا ہے، جو حرام کھونے کا عادی ہوتا ہے، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے، دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کسی مسلمان کے قبرستان کے دفن نہ کرنا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا اس طریقے سے وصیت کیوں کرتا ہے؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے اپنی ماں سے کہ میں ایسا بدقسمت ہوں، ایسا بدکار آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ جب آسمانوں سے خدا کے یہاں سے جب عذاب آئے، جب خدا کی طرف سے لعنتیں آئے تو وہ میرے اوپر ہو، قبرستان کے اندر سوئے ہوئے دوسرے مرحومین کے پر نہ آئے۔ لیکن جب روح پرواز کر گئے، ماں ہوتی ہے، ماں واپس حسن بصری کے گھر پر گئی اور کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ آ جائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دے دیں گے، اس کو کفن پہنا دیں گے، آپ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے، شاید خدا کو رحم آ جائے اور میرے بیٹے کی بخشش کا سامان تیار ہو جائے۔ لیکن انکار کر دیا، منع کیا۔ لیکن جیسے ہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے کاموں سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جیسے ہی اپنے بستر کے اوپر آئے اور تھوڑی دیر آنکھ لگی تھی کہ غیب سے آواز آئی کہ آپ نے میرے دوست اور میرے ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیوں کیا؟ کھڑے ہوئے اور واپس آئے اور وہاں جا کر اب اس بوڑھی اماں سے کہا، آپ ہٹ جائیے، میں اس کو غسل دیتا ہوں، میں اس کو کفن پہناتا ہوں، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ کیوں؟ جب میں آپ کے گھر پر آئی تھی آپ نے تو انکار کر دیا تھا۔ اس نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ واقعہ یہ ہے کہ اس نے اپنے خدا سے توبہ کر لی۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس کے اندر یہ نیت کر کے جائے کہ میں اور آپ اپنے گناہوں والی زندگی سے خدا کے سامنے سچے دل سے معافی مانگیں گے اور اپنی ایک نئی زندگی، ایک انقلابی زندگی، ایک بہترین زندگی کہ آنے والا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں تاکہ آنے والے مبارک مہینے کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی عنایتیں ہمارے دلوں کے اندر سما جائے اور ہماری
زندگی بہترین سے بہترین بن جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ انعام ہے، یہ احسان ہے، یہ نعمت ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں بہت آسانی کے ساتھ ہمیں دین کی باتوں کو سننے کے لیے حق تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جمع ہونے کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستو یاد رکھو، یہ نعمتیں ہیں، ہمارے یہاں مساجد قریب میں ہے، مدارس قریب میں ہیں، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنتیں ہیں اور سب کچھ ہے۔ اگر ہم نے اس نعمتوں کی ناقدری کی، اگر ہم نے اس نعمتوں کی ناشکری کی تو یاد رکھو یہ نعمتیں خدا ہمارے پاس سے چھین کر کسی اور کے ہاتھ میں دے دے گا اور ہم پھر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اسی لیے ان نعمتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ اور جو بندی خدا کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اس کی شکر گزاری کرتا ہے، حق تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر ترقی رہتا ہے۔ اسی لیے آنے والا رمضان کا مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے لیے ابھی سے ہمارے گھروں کے اندر ہماری زندگی کا کوئی پروگرام ہونا چاہیے، کوئی پلان ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں کئی مرتبہ رمضان کے مہینے آئے گزر گئے، کئی مرتبہ شعبان کا مہینہ آیا گزر گیا، نہیں، آنے والی مقدس رات، مبارک رات آ رہی ہے۔ اس رات میں آنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، اپنی زندگیوں کو، اپنی انفرادی زندگی کو، اجتماعی زندگیوں کو پاک اور صاف کر ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے آج کی اس مبارک مجلس کے اندر یہ عزم مصمم، یہ پختہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ حق تعالی ہمارے آج کے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب باری شیخ الحدیث جامعہ فیض سلیمانی موتی نرولی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے، اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین۔